بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی اثنا میں کاؤنٹر پر کام کرنے والی ٹیلی فون آپریٹر آ گئی اور میں سینڈو کے ہمراہ نچلی منزل پر واقع اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرا دفتر طے خانے میں سیٹھ حبیب کے دفتر کے آس پاس ہی واقع تھا، لیکن اس دفتر میں داخل ہونے کا وہ میرا پہلا موقع تھا۔ وہ دفتر میرے ذہن میں موجود خاکے کے مطابق آراستہ اور پرسکون تھا۔ بڑے کمرے میں دبیز قالین پر ایک وسیع و عریض میز کے عقب میں گھومنے والی منقش اور آرام دہ کرسی پڑی ہوئی تھی۔ میز کے آگے اسی ساخی مگر 4 پیروں والی 6 کرسیاں موجود تھیں۔ کمرے میں روشنی ناکافی تھی۔ دو طرف دیواروں کے ساتھ پرتکلف صوفے وغیرہ اس انداز میں رکھے گئے تھے کہ میز پر ہونے والے مذاکرات میں دخل انداز ہوئے بغیر کم از کم 2 پارٹیاں بیک وقت الگ الگ انتظار کر سکتی تھی۔ اپنی کرسی پر پہنچ کر میں نے میز کا جائزہ لیا تو وہاں ایک سادہ پیڈ کے علاوہ کسی کاغذ یا فائل کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن میز پر ایک جدید دفتر کے تمام لوازم آراستہ تھے۔ انٹرکام، ڈکٹا فون، فیکس مشین اور پراسس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی تھی جو میرے لیے اجنبی تھیں۔ اس بارے میں سینڈو سے کچھ پوچھنا نامناسب تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مافیا کے حوالے سے ذہن میں جس قسم کے پر اسرار دفتر کا ذہن میں تصور پیدا ہوتا تھا، وہ کمرہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ تم جا سکتے ہو سینڈو، میں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی ہدایت پر عمل درآمد کی رپورٹ اگلے 2 گھنٹے میں مل جانی چاہیے۔ اس نے احترام سے سر جھکایا اور دفتر سے نکل گیا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر میرے ذہن میں از خود کچھ رعونت سی ابھرنے لگی۔ اس وقت میں جرائم کی دنیا کا ایک مقتدر شخص بن چکا تھا۔ مافیا کا فلمی تصور ایک حقیقت کا روپ دار کر میرے سامنے موجود تھا، اور میں سیٹھ حبیب جیوانی کے علاوہ مافیا کے ہر رکن اور وفادار کا حاکم اعلیٰ بن چکا تھا۔ مافیا میں شرکت اور شی سے بغاوت کرنے سے پہلے میں شی میں کراچی یونٹ کا سربراہ تھا، لیکن میری سربراہی صرف انتظامی امور اور ہدایات جاری کرنے تک محدود تھی۔ اس منصب کے ساتھ کوئی پرشکو دفتر یا ٹریڈ لائن جیسی کاروباری آڑ میسر نہیں تھی، جہاں میں ایک کاروباری ادارے کے سربراہ کا دفتر سنبھال کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آدمیوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا۔ میری میز پر صرف اتنی روشنی تھی کہ نگاہوں پر زور نہیں پڑ رہا تھا، ورنہ لکھنے پڑھنے کے لیے وہ روشنی ناکافی تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ حبیب کے دفتر میں میز کے نیچے ہی روشنیوں کے سوئچ موجود تھے، جن کی مدد سے حسب مرضی دفتر میں روشنی گھٹائی اور بڑھائی جا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی میز کے نیچے ٹٹول کر وہ حصہ دریافت کیا جسے اس کمرے کا پاور کنٹرول یونٹ قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس مقام پر روشنیوں کے 6 سوئچ موجود تھے جن کے ذریعے کمرے کے مخصوص حصوں کو منور کیا جا سکتا تھا۔ اسی مقام سے فون اور فیکس مشین کے تار بھی نکل رہے تھے، اور وہیں پر دوسرے برقی آلات کو توانائی فراہم کرنے والے ساکٹ اور سوئچ لگے ہوئے تھے۔ میز پر روشنی میں اضافہ کرنے کے بعد میری نظر اپنے قدموں میں پڑے ہوئے ایک آلے پر پڑی۔ اس کا اوپری حصہ پیر سے چھوتے ہی دب گیا اور پیر ہٹاتے ہی اسپرنگ کے زیر اثر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ چند مرتبہ کی کوشش کے بعد میں یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ سوئچ میز پر رکھے ہوئے حساس ڈکٹا فون سے منسلک تھا، جسے دبا کر دوران گفتگو کسی بھی لمحے آن کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح مخاطب کی لا علمی میں اس سے کی جانے والی ساری گفتگو یا اس کے ضروری حصے صفائی سے ریکارڈ کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنی میز اور اس کے لوازمات کے معائنے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی نے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب سیٹھ حبیب موجود تھا۔ دفتر میں پہلا دن مبارک ہو، میری ہیلو کے جواب میں اس کی آواز ابھری۔ مصروفیت نہ ہو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شاید خاص انٹرکام تھا۔ میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے کہا۔ اپنے دفتر میں ہوں۔ یہ سرخ انٹرکام صرف میرے اور تمہارے دفتر کے درمیان رابطے کے لیے ہے۔ ایک طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف بزر بول اٹھتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ سیٹھ حبیب کا وہ شائستہ انداز مجھے پسند آیا۔ وہ میرا سربراہ تھا اور چاہتا تو بغیر اطلاع دیے میرے دفتر میں آ سکتا تھا یا مجھے اپنے پاس طلب کر سکتا تھا، لیکن اس نے اطلاع دے کر مجھ سے میرے ہی دفتر میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا عادی تھا، اور یہ ایک بہت اچھی بات تھی جو جرائم پیشہ گروہوں میں عام طور پر مفقود ہوتی ہے۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے میز کے پیچھے سے نکل کر تپاک سے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے جوابی رویے میں گرم جوشی نہیں تھی۔ سنا ہے کہ آج تم بہت سویرے دفتر آ گئے تھے، اس نے میرے مقابل بیٹھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ دفتر 9 بجے شروع ہوتا ہوگا، لیکن تم کب پہنچے؟ ابھی آیا ہوں اور پتہ چلا ہے کہ تم نے کئی آدمیوں کو
کام لگا دیا ہے، خیریت تو ہے؟ تم نے آتے ہی کس مشن پر کام شروع کر دیا ہے؟ اس کا لہجہ تجسس آمیز تھا۔ شیعہ کے خلاف محاذ کل رات سے کھل گیا ہے، اسی بارے میں کارروائیاں کی ہیں۔ اس کا استفسار طلب انداز گفتگو مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی تم نئے ہو، ابتدا میں بڑے کام مشورے سے کیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ نہ سہانا تھا اور نہ تحکمانہ، بلکہ دونوں کے بین بین تھا۔ میں تمہارے ساتھ ضرور نیا ہوں، لیکن یہ کام میرے لیے نیا نہیں ہے۔ جہاں ضرورت محسوس کروں گا تم سے ضرور مشورہ لے لیا کروں گا، لیکن آج اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں نمودار ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں آ سکا۔ میں خفیہ راستے سے دفتر آیا تھا، ابھی تک عملے کا کوئی آدمی نہیں آیا، اس لیے چل کر تمہارے پاس کمرے میں آ گیا۔ اب یہاں سے میری واپسی خفیہ راستے سے ہی ہوگی۔ میں چونکہ غیر ارادی طور پر اپنے عقب میں موجود سپاٹ دیوار کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی مجھے ٹوک دیا۔ یہ راستہ بھی اتنی آسانی سے نظر میں نہیں آئے گا۔ میں اس کا میکینزم تمہیں سمجھا دوں گا، لیکن اس وقت یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اتنا بڑا خطرہ مول لے کر یہاں آیا تو اس کا کوئی اہم سبب بھی تھا۔ آج مال کی ایک کھیپ آ رہی ہے، اس کی وصولیابی کے لیے استعمال کی جانے والی نشانی میری میز کے دراز میں تھی۔ میں نے دفتر آ کر سینڈو کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ اسے تم نے کہیں بھیجا ہوا ہے۔ یہ اطلاع تمہیں کس سے ملی؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ٹیلی فون آپریٹر نے بتایا تھا کہ تمہاری آمد کے بارے میں بھی اسی نے بتایا تھا۔ تمہیں آپریٹر کی بجائے براہ راست مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اب سینڈو اور اس کے آدمی میرے چارج میں ہیں، ان کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی مجھی کو ہے۔ میری وہ کھری بات اسے بری لگ گئی، لیکن تم بہرحال مجھ کو جواب دے ہو، اس سے مجھے انکار نہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی سے اچک کر پرخلوص لہجے میں کہا، میں تمہاری بالادستی کا پورا احترام کرتا ہوں، لیکن اب اپنے آدمیوں کے بارے میں تمہیں مجھ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تم سینڈو کو براہ راست ہدایت دیتے رہے تو وہ مجھے خاطر میں نہیں لائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے تقرر کے بعد مجھے گھر بیٹھ جانا چاہیے؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ بدقسمتی سے میرا جواب اس بات میں ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا، تم نے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہی مجھے اپنی صفوں میں شامل کیا ہے، اس لیے تمہیں مجھ پر اعتماد اور انحصار کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے، وہ ترش لہجے میں بولا۔ سینڈو سے براہ راست بات کرنے کے حق میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ بولو کہ تم کسی سرکاری ادارے کے ملازم نہیں ہو۔ یہاں کے ضابطے میری مرضی کے مطابق بنتے اور بگڑ رہتے ہیں۔ حد ہے کہ آج تمہاری آمد کا پہلا دن ہے اور مجھے جس آدمی کی ضرورت ہے وہ غائب ہے۔ میں پورے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ پھر تم سے انتخاب کی غلطی ہوئی ہے۔ میں پورے اختیار کے ساتھ کام کروں گا یا اپنا راستہ بدل لوں گا۔ توپ کے سائے میں تلوار پنپ سکتی ہے، لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ آپس کی بے اعتمادی اور پس پردہ کارروائیاں سرکاری اداروں میں رواج پاتی ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو کسی ڈسپلن کا پابند ہو کر ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر سینڈو اسی حد تک تمہاری عادت بن گیا ہے تو تم اسے اپنا نائب مقرر کر لو، میں خوشی کے ساتھ اسی سے اپنی ہدایت لیا کروں گا۔ کٹ پتلی بننا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تمہیں تو گھر سے فون کر کے مجھے کام بتانا چاہیے تھا۔ یہ میری ثوابدید پر ہوتا کہ میں کسے اس کام پر مقرر کرتا ہوں۔ آج تک مال کی وصولی اور تقسیم کا کام وہی کرتا رہا ہے، اس لیے کہ میری شمولیت تک وہ تمہارا نمبر 2 تھا۔ اب یہ ذمہ داری تم نے مجھے سونپ دی ہے۔ میں نے بھی سینڈو کو کسی ذاتی کام سے نہیں بھیجا، وہ ہمارے مشترکہ مفاد کی مہم پر گیا ہے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ سیٹھ حبیب میرے انداز گفتگو سے ناخوش تھا۔ جواب میں نے اسے نہ صرف سینڈو بلکہ عجائب گل خان والے معاملے سے بھی آگاہ کر دیا، اور میری بات آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ دلدار آغا ڈی ڈی نہیں ہے، ڈی ڈی مجھ سے بڑا پردہ نشین ہے۔ تم ایک غلط آدمی پر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ البتہ مراج دین ڈی ڈی کا آدمی ہو سکتا ہے، اور یہ جہانگیر تو تمہارا وہی دوست ہے جس کے فلیٹ میں تم رہ رہے ہو۔ اس کا ہم سے یا ہمارے کام سے کیا تعلق ہے؟ میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن تم دیکھ لو گے کہ میری رائے وزن رکھتی ہے۔ شی کی پشت پر اس وقت دلدار آغا کا دماغ ہی کام کر رہا ہے۔ کل رات اس سے دوبارہ میرا تصادم ہوا ہے۔ جہانگیر کی حفاظت کا انتظام میں نے صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ میرا دوست ہے، بلکہ ڈی ڈی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شرف آباد والے واقعے کے زخموں کو وہ نہیں بھول سکا ہے۔ جہانگیر کے ذریعے وہ اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے ذک پر ذک دے رہا ہے۔ سمجھوتے آسان ہوتے ہیں، انہیں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، بحث میں پڑنے کی بجائے میں اس معاملے کو تمہارے لیے ٹیسٹ کیس مقرر کیے دیتا ہوں۔ اب اس کے نتائج پر ہی ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار ہوگا۔ اس کے نتائج برآمد
درآمد ہونے تک میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، لیکن تمہیں مقرر کرنا ہوگا کہ تم کب تک اپنی کوششوں کے نتائج حاصل کرنے کی امید کر رہے ہو۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ حالانکہ تمہارے وسائل میسر آ جانے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب دلدار آگا زیادہ دیر آزاد نہیں رہ سکے گا۔ ویسے اس کی صلح کی پیشکش کا کیا ہوا؟ ارادہ تھا کہ مروجہ طریقے کے مطابق اشتہاری پیغام اخبار میں چھپوا دیتا، لیکن کھلے انکار سے بہتر ہے کہ اس کے پیغام کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اس نے کہا، یہی بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری گفتگو کا تم نے برا نہیں مانا ہوگا۔ اگر اپنے آدمیوں کو ہم بیک وقت ہدایت دیتے رہے تو کسی مرحلے پر ہمارے درمیان شدید غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تمہیں جو کام لینا ہے مجھے بتاؤ، میں ہر قیمت پر تمہارا کام سر انجام دوں گا۔ اگر سینڈو جلد واپس آ گیا تو مال کی وصولیابی کے لیے میں اسی کو بھیج دوں گا، ورنہ خود جاؤں گا۔ میرے کسی فیصلے سے تمہیں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج رات اولڈ کلفٹن پر ٹھیک 8 بجے ایک کار والے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ کاغذ اسے دو گے تو مال وہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ اس نے جیب سے طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر بال پین سے اردو اور انگریزی میں چند محمل اور بے ربط فقرے لکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ پورا نہیں تھا بلکہ کسی بڑے کاغذ سے پھاڑا گیا تھا۔ رازدارانہ لین دین کے لیے شناخت کا یہ ذریعہ بہت قدیم اور معتبر تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس نامکمل تحریر سے پھاڑا ہوا دوسرا ٹکڑا کار والے کی تحویل میں ہوگا۔ وہ دونوں ٹکڑوں کو ملا کر آنے والے کی اصلیت سے واقف ہو سکتا تھا۔ یہ طریقہ اس قدر محفوظ تھا کہ ایک کاغذ کے پھاڑے ہوئے 2 ٹکڑوں سے کسی بھی تیسرے کاغذ کو پھاڑنا یا کاٹ کر ملانا ممکن نہیں تھا۔ مزید احتیاط کے طور پر کاغذ کو سادہ رکھنے کی بجائے اس پر بے ربط تحریر لکھ دی گئی تھی، جس کا تسلسل جوڑ ملنے کے بعد دوسری شہادت کا درجہ رکھتا تھا۔ کار کی شناخت کیسے ہوگی؟ میں نے وہ کاغذ طے کر کے احتیاط سے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے پیچھے جیک لگا کر داہنا پہیہ نکال لیا گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اٹھے ہوئے بونٹ پر کوئی شخص ریڈیئیٹر میں پانی دیکھ رہا ہوگا، اسی سے ملنا ہوگا۔ میں اس طریقہ کار پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اولڈ کلفٹن پر اتفاقاً پنکچر ہو جانے والی کسی کار سے فرق رکھنے کے لیے بونٹ اٹھا کر ریڈیئیٹر والا کام شامل کیا گیا تھا، کیونکہ کسی بھی پنکچر ہونے والی کار کا بونٹ نہیں بلکہ ڈگی کھولی جاتی ہے تاکہ جیک پانا اور فاضل ٹائر وغیرہ نکالا جا سکے۔ مال کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ سینڈو جانتا ہے، اگر تم کو خود جانا پڑے تو پیکٹ یہیں اپنے دفتر میں لے آنا۔ جب سینڈو سے رابطہ ہو تو پیکٹ اس کے حوالے کر دینا، وہ اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لے گا۔ تم واقعی اس پیکٹ کی آخری منزل سے لا علم ہو یا مجھے نہیں بتانا چاہتے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اصولاً یہ بات غلط ہے، لیکن مجھے خود علم نہیں، تم میری مجبوری سے واقف ہو چکے ہو۔ میں جب بھی کہیں دیکھا یا پہچانا گیا وہی میری آزادی کا آخری لمحہ ہوگا۔ جرمنی کی جیل میں میری ہم شکل کی زندگی عذاب بنا دی جائے گی اور مجھے انٹرپول کے ذریعے جرمن پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے میں آزادانہ نقل و حرکت سے گریز کرتا ہوں۔ مال کی تقسیم سینڈو کے ذمے ہے، مال دے کر رقم بھی وہی وصول کرتا ہے، مجھے اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں خود اس طریقہ کار کی خامی کا احساس ہے۔ اب میں خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو بھی سنبھال لوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے کی کلب کی رکنیت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے اسے ندامت سے بچانے کے لیے خود ہی اچانک موضوع تبدیل کر دیا۔ اس وقت تک میرے اور اس کے درمیان ایسی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی تھی جس کے تحت اس کے ساتھ کھلے دل سے ہر موضوع پر بات کی جا سکے۔ اس لیے ذہن میں فوری طور پر کی کلب کا نام ہی آ سکا تھا، جو نہ صرف ایک دلچسپ موضوع تھا بلکہ اس کے بارے میں میرے دل میں تجسس بھی موجود تھا۔ رکنیت کے طریقے تو اب تم ہی وضع کرو گے۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں آج سے وہاں نہیں گیا، وہاں کا عملہ ابھی تک سینڈو کو جواب دیتا۔ اب تم ان کے نگراں ہوگے، وہ بڑی دلچسپ جگہ ہے، چاہو تو آج جا کر دیکھ بھال کے بہانے وہاں خوشگوار وقت گزار سکتے ہو۔ بنیادی طور پر وہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سوال کیا۔ دراصل یہ جال اہم سرکاری عہدے داروں کے لیے بچھایا گیا ہے۔ بہت سے افسر بظاہر بہت سخت اور باکردار بنے پھرتے ہیں اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے حریص، ندیدے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ انہیں گھیر کر وہاں لایا جاتا ہے، وہاں مخلوط دوستیاں ہوتی ہیں، شراب فراہم کی جاتی ہے، جوا ہوتا ہے۔ اس اڈے پر ہم خاصی بھاری رقم خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری پسند کا ہر جواری وہاں جیتتا ہی رہتا ہے۔ جن سے گلو خلاصی حاصل کرنی ہوتی ہے انہیں لمبی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ہم کام کے افسروں کا تفصیل
تفصیلی ریکارڈ تیار کرتے ہیں اور پھر ان سے کام لیتے ہیں۔ کوئی ہم سے اڑنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے کرتوتوں کا ریکارڈ اسے ہماری ڈگڈگی پر ناچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وقت ملتے ہی ادھر ضرور جاؤں گا۔ ایسے کسی حمام میں وقت گزارنے کا مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا جہاں سب ایک جیسے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری مجبوری کی بنا پر سینڈو اس شہر پر راج کر رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ ہمیشہ میرے اعتماد پر پورا اترا ہے۔ اس نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ یہ احساس ہر وقت اس کے ذہن پر چوکے لگاتا رہتا ہے کہ اسی کے مشورے کی بنا پر میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایک سازش کے تحت جیل سے فرار ہو گیا۔ جس دن بھی میرے ہم شکل کو قید سے رہائی ملی اور میں نے عملی زندگی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو مجھے معاشرے میں ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر پہچانا جائے گا۔ تم بے فکر رہو، میں نے اسے یقین دلایا۔ اس کے خلاف میرے دل میں کوئی اناد نہیں ہے، اسے میرے رویے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس کی تم عزت کرتے ہو وہ میرے لیے بھی محترم ہی رہے گا۔ اب عملہ آنے لگا ہے، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، پھر گھوم کر میز کے عقب میں میری کرسی کے قریب آ گیا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اوہ خدایا! اچانک ہی اس کے منہ سے ایک تحیر امیز آواز ابھری اور اس نے جھپٹ کر میز کے نیچے لگا ہوا ایک سرخ سوئچ آن کر دیا۔ تم نے یہ پرائیویسی لائٹ آن نہیں کی تھی؟ کسی وقت بھی کوئی شخص دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر آ سکتا تھا۔ غنیمت ہے کہ کسی کو اندر آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ورنہ آج میرا کام خراب ہو جاتا۔ سوری چیف، میں نے پرخلوص انداز میں معذرت طلب کی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اگر کوئی اور بات ایسی ہو تو مجھے اس سے بھی آگاہ کر دو۔ اس پرائیویسی سوئچ سے تمہارا دفتر کا دروازہ برقی لاگ سے مکفل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی باہر ایک سرخ لیمپ روشن ہو جاتا ہے۔ جب تک سرخ بتی روشن رہے گی تمہارے دفتر میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس سوئچ سے ایک لائن ٹیلی فون آپریٹر تک بھی جاتی ہے۔ اس کے پاس جب تک سرخ روشنی برقرار رہے گی وہ باہر سے آنے والی کوئی کال بھی تم کو منتقل نہیں کرے گی بلکہ پیغامات نوٹ کرتی رہے گی۔ یہ تو شاید اس میز کا سب سے اہم سوئچ تھا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم نے یہ سوئچ آن کر لیا ہوگا، اسی لیے اپنا دفتر چھوڑنے سے پہلے میں نے انٹرکام پر تم سے بات کی تھی تاکہ تم سوئچ آن کر دو۔ اس کے بعد دوسرا اہم سوئچ اس پائے کی اوٹ میں ہے۔ اس نے میز کے داہنے پائے کے پیچھے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں نے اسے دبا دیا ہے، اب تم پلٹ کر پیچھے دیکھو۔ میں بڑی سرعت سے پیچھے گھوما تھا اور یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا کہ دیوار کا تقریباً 4 فٹ اونچا اور 2 فٹ چوڑا حصہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ آواز پیدا کیے بغیر دیوار کا وہ حصہ اپنی جگہ سے یوں غائب ہوا تھا جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ رہا ہو۔ میں اس کا جائزہ لینے کے لیے اس تاریک خلا کی طرف بڑھا تو دیوار کا فرش میں دنسا ہوا وہی حصہ تیزی کے ساتھ اوپر اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گیا اور خلا معدوم ہو گئی۔ میں اس بار میز کی طرف پلٹا تو سیٹھ حبیب فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دوسری بار یہ بٹن دبانے سے دیوار اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ اسی قسم کا ایک اور بٹن دیوار کے پار خلا میں بائیں ہاتھ پر موجود ہے۔ اس راستے سے گزرنے کے بعد وہی بٹن دبا دیا جائے تو دیوار اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے، لیکن اس سرنگ سے دفتر میں داخل ہونے کے لیے دیوار اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں کھسکتی جب تک اس سوئچ میں مخصوص چابی لگا کر بٹن نہ دبایا جائے۔ یہ احتیاط اس لیے رکھی گئی ہے کہ محکمہ ٹیلی فون کا ادھر آ نکلنے والا کوئی کارکن اتفاقیہ خفیہ راستہ دریافت نہ کر سکے۔ اور وہ چابی کہاں ہے؟ میں نے دلچسپی کے ساتھ سوال کیا۔ تمہاری شناختی چابی ہی اس سوئچ میں لگے گی، لیکن یہ بتا دوں کہ تمہاری چابی میرے دفتر والے راستے کے سوئچ پر کام نہیں کرے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ حد ہو گئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے دفتر میں جانے کی؟ میں نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ اس کی فراخ دلانہ ہنسی نے میرے دل پر سے بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ملاقات کی ابتدا میں ہونے والی تلخ گفتگو اپنے ذہن سے جھٹک چکا تھا۔ ضرورت تو نہیں ہے لیکن تجسس بری چیز ہے، اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے کوئی بھی اس راستے کے سوئچ میں چابی لگائے گا تو دفتر میں تمہاری میز پر رکھا ہوا یہ الارم لیمپ جل اٹھے گا۔ جب تک دفتر میں موجود یا باہر سے آنے والا اسے آف نہ کرے لیمپ جلتا رہے گا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے آرائشی لیمپ کو ٹیسٹ سوئچ سے روشن کیا تو پورا کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ وہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ سیٹھ حبیب نے ٹیسٹ سوئچ سے انگلی ہٹائی تو لیمپ آف ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے اس خوبصورت لیمپ کے پیندے میں لگا ہوا وہ بٹن دکھایا جو لیمپ کے خود کار طریقے سے روشن ہونے کی صورت میں اسے بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سب اس قدر پرکشش ہے کہ اسی وقت یہ راستہ استعمال کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ڈان 3 تمہارے دفتر سے اسی راہ سے نکلا تھا۔ ظاہر ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہاں نکلتا ہے؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ سفر کرنے
کرنے والے کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ ان زیر زمین سرنگوں میں تم میلوں دور تک نکل سکتے ہو۔ بعض مین ہول تو سڑکوں کے وسط میں کھلتے ہیں، البتہ چند محفوظ مقامات پر کھلتے ہیں۔ میں بھی انہی کے بارے میں دریافت کر رہا تھا، یا ایسا نہ ہو کہ کسی ہنگامی ضرورت کے وقت کسی غلط مقام پر مین ہول سے برآمد ہوتا ہوا پکڑا جاؤں۔ میں نے اپنا اندیشہ اس پر ظاہر کر دیا۔ کلاس سے باہر نکلتے ہی داہنی طرف مڑ کر کیبل ٹرینچ میں داخل ہو گئے تو 5ویں مین ہول ایک متعفن کوڑا گھر کے عقب میں کھلتا ہے۔ وہاں کسی بھی وقت کوئی نہیں ہوتا۔ کوڑا گھر کے پیچھے سے تمہیں نمودار ہوتا دیکھ کر لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم پیشاب کر کے ادھر سے نکل رہے ہو، لیکن کبھی بھی ضرورت پیش آ جائے تو استعمال کے بعد مین ہول کو احتیاط سے بند کرنا نہ بھولنا، ورنہ وہ راستہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو کر رہ جائے گا۔ ابھی تم دفتر میں رکو گے یا واپس جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، لیکن اتنا بتا دوں کہ شی کے معاملے میں محتاط رہ کر پیش قدمی کرو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ تم بے فکر رہو، میں شی اور اس کے رکھوالوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ راستہ کھولو، اس نے خوش دلی کے ساتھ مجھے ہدایت کی اور میں نے میز کے داہنے پائے کے پیچھے ٹٹول کر سوئچ دبا دیا۔ دیوار میں دوبارہ خلا نمودار ہو گیا اور سیٹھ حبیب پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا اس تاریک سرنگ میں داخل ہو گیا جو اس نے کیبل ٹرنچ کو ملانے کے لیے غالباً خود تعمیر کرائی تھی۔ باہر نکل کر شاید اس نے بیرونی بٹن استعمال کیا تھا کیونکہ دیوار فوراً ہی اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی۔ میں تھکے ہوئے انداز میں اپنی کرسی پر گر گیا۔ سیٹھ حبیب کے ساتھ اس غیر متوقع ملاقات نے ذہنی طور پر مجھے تھکا دیا تھا۔ اس سے میرا نیا واسطہ پڑا تھا اور اس سے بات کرتے ہوئے مجھے ہر لمحہ اپنے جواب اور لب و لہجے کے معاملے میں محتاط رہنا پڑا تھا تاکہ اسے میرے اوپر حاوی ہونے کا کوئی آسان موقع نہ مل سکے، اور میرا خیال تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کر میں نے ٹیلی فون آپریٹر سے لائن مانگی تو اس نے لائن مجھے ٹرانسفر کرنے سے قبل نہایت ادب سے آگاہ کیا کہ میری میز پر موجود 2 فون بورڈ سے ہو کر آتے تھے اور تیسرا نمبر ڈائریکٹ تھا۔ میں نے آپریٹر کو لائن دینے سے روک دیا اور تیسری کوشش میں ڈائریکٹ فون تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلمہ سے بات کیے ہوئے مجھے خاصی دیر گزر گئی تھی۔ میں دوبارہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی محتاط طبیعت کی بنا پر میں نے وہ نمبر آپریٹر سے ملوانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد میرے کانوں میں سلمہ کی سہمی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیا بات ہے، اس وقت تم بہت زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی ہو؟ میں نے اس کی تنہائی اور مجبوری کا تصور کرتے ہوئے پرتشویش لہجے میں دریافت کیا۔ ہم اس وقت موت کے سائے میں سانس لے رہے ہیں۔ اس کی آواز مرتعش اور بہت دھیمی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ باہر کے حالات سخت مخدوش ہو چکے ہیں۔ کچھ تو بتاؤ کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے نے مجھے پریشان کر دیا۔ تمہاری ہدایت پر میں نے گھر میں موجود سارا اسلحہ ملازمین میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک چوکیدار جو سابق فوجی ہے، اسے رائفل اور فاضل کارتوسوں کی پیٹی دے کر چھت پر بھیج دیا ہے، وہاں سے وہ چھپ کر دور تک کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے مکان کے گرد کچھ دیر سے 2 مشتبہ آدمی چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک پھاٹک پر تو تباہ آزمائی نہیں کی، لیکن وہ مسلسل اس کے اطراف میں منڈلا رہے ہیں۔ پہلے وہ اکٹھے تھے لیکن بعد میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ چوکیدار کا خیال ہے کہ وہ اندر گھسنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ چوکیدار نے یہ بات دوسرے ملازمین کو بھی بتا دی ہے اور وہ سب بری طرح سہمے ہوئے ہیں۔ چوکیدار بھی ہیجان میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اعصابی دباؤ برداشت نہ کر سکے گا۔ اگر اس نے ضرورت پیش آئے بغیر چھت پر سے گولی چلا کر ان میں سے کسی کو ہلاک یا زخمی کر دیا تو کیا ہوگا؟ جہانگیر کو اس حالت میں چھوڑ کر میں کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ جہانگیر کیا کر رہا ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ 2 مشتبہ افراد کی وہاں موجودگی کی خبر نے مجھے بھی بکھلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے دلدار آغا سے اتنی جلدی کسی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ مسکن دواؤں کے زیر اثر ابھی تک بے ہوش ہیں۔ وہ ہوش میں آ بھی گئے تو موجودہ حالات میں ذہنی طور پر پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ تم جہانگیر کو لے کر کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل ہو جاؤ اور ملازمین کو چھٹی دے کر گھر مکفل کر دو۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ گھر میں کم از کم میں اپنی مرضی یا تمہارے مشورے سے الٹے سیدھے حفاظتی انتظامات تو کرا رہی ہوں۔ ہسپتال میں تو ہم دونوں بالکل ہی بے دست و پا ہو کر رہ جائیں گے۔ ملاقات کے وقفے میں کوئی بھی اجنبی بلا روک ٹوک اندر آ کر ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہسپتال سے تو گھر ہی بہتر اور محفوظ ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے آدمی بھی ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے آنے والے ہیں۔ وہ کہاں مر گئے؟ وہ آ جاتے تو کم از کم باہر سے بھی کچھ مدد ملنے کی امید ہو جاتی۔ میں بندوبست کر چکا ہوں لیکن ابھی تک مجھے تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں نے مستربانہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے چوکیدار نے جن 2 آدمیوں کو دیکھا ہو
ہو وہ میرے ہی آدمی ہوں، اور جو لوگ اسلحہ تان کر ہمارے سینوں پر چڑھ آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ہی آدمی ہوں۔ وہ جلے کٹے روحان سے لہجے میں بولی، آخر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں موت کی دہشت اور بے رونقی رچی ہوئی تھی۔ اس کی کیفیت کا تصور تک محال تھا، اس لیے اس کا طنز میں خاموشی سے برداشت کر گیا۔ اس کی جگہ کوئی مضبوط اعصاب کا مرد بھی ہوتا تو بول گیا ہوتا۔ میں چند منٹ بعد دوبارہ فون کرتا ہوں۔ سلسلہ موقوف کرتے کرتے مجھے اچانک دھیان آ گیا، اس دوران میں اس پاگل کی تو کوئی کال ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے سوال کیا، نہیں، لیکن میں اس کی طرف سے خوفزدہ ہوں۔ ابھی میں نے ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا تھا، مجھے خدشہ تھا کہ دوسری طرف سے کہیں وہی موذی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم حوصلہ رکھو، میں ابھی اپنے آدمیوں سے بات کر کے تم کو دوبارہ فون کرتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اپنی طرف سے سینڈو کو 2 گھنٹے کی مہلت دی تھی، مگر یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس کی رپورٹ درکار ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نہ اس کا پتہ تھا اور نہ ہی عجائب گل خان واپس آیا تھا۔ سینڈو کو دیا ہوا وقت پورا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، لیکن سلمہ سے گفتگو کے بعد میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا دوبر ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے فون پر آپریٹر سے رابطہ قائم کر کے سینڈو کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تو کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں سر، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ کہاں مرا ہوا ہے؟ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ماؤتھ پیس میں داڑا۔ وہ خود کلیئرنس کے منتظر ہیں سر۔ آپریٹر کی گگیائی ہوئی شکستہ آواز ابری، آپ کے دفتر کی پرائیویسی لائٹ کافی دیر سے روشن ہے۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ سیٹھ حبیب کا آن کیا ہوا پرائیویسی سوئچ میں آف کرنا قطعی بھول گیا تھا۔ میں نے ہاتھ مار کر اسے جیسے ہی آف کیا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سینڈو اندر گھس آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دروازے سے لگا سرخ روشنی معدوم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں 10 منٹ سے باہر کھڑا ہوا تھا باس۔ وہ میری قہر بار نظروں کا سامنا کرتے ہی منمناتی ہوئی آواز میں بولا، کام کی بات کرو سینڈو، وقت برباد نہ کرو۔ میں نے اپنی احمقانہ اشتعال کو دباتے ہوئے کہا، غلطی خود میری تھی اور میں بلا وجہ دوسروں کو پھاڑکانے کو دوڑ رہا تھا۔ یہ میری کرسی کا دبدبا تھا کہ آپریٹر میری جھاڑ سن کر بکھلا گئی تھی، ورنہ وہ نہایت اطمینان سے مجھے اپنا دماغ درست رکھنے کا مشورہ دے سکتی تھی۔ شہر کے حالات ایک دم بہت خراب ہو گئے ہیں باس، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ ہر طرف لسانی فسادات کی بھیانک آگ بھڑک اٹھی ہے، کئی علاقوں میں زبردست خون ریزی ہوئی ہے، لوٹ مار کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے۔ پورے شہر میں خبر پھیلی ہوئی ہے کہ مقامیوں کے ایک گروہ نے شہر کے مضافات میں ایک پنجابی آبادگار کے فارم پر حملہ کر کے فارم اور کاٹیج کو آگ لگا دی اور جو بھی ہاتھ آیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خبر کے نتیجے میں شہر میں ہر طرف فسادات پھوٹ پڑے ہیں، ان گنت لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔